السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، استقبال ہے آپ کا رمضان المبارک کے اس خاص پروگرام رمضان کورس میں۔ ناظرین محترم، آپ کی اطلاع کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ رمضان المبارک کورس دراصل حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ تعالی کا بنایا ہوا ہے، اور آپ ہی کی اجازت سے یہ رمضان المبارک کورس سبقاً دین کو سیکھنے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ یہ کورس سبق آپ تمام کو بہت پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کورس سبق نمبر 1، استقبال رمضان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ماہ رمضان کی تمنا شروع فرماتے اور یہ دعا مانگتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ شعب الایمان، حدیث نمبر 3534۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے اس مبارک مہمان رمضان کا استقبال فرماتے، اور جو ہی شعبان کی آخری تاریخ، آخری رات آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع فرماتے اور ان کے سامنے رمضان المبارک کی اہمیت، افادیت، خصوصیت اور امتیازی حیثیت کا دل آویز تذکرہ فرماتے۔ آئیے ہم بھی اپنے اس مہمان مہینے کے استقبال کی تیاریاں شروع کریں، اپنے دلوں میں عبادات کا شوق پیدا کریں، روزمرہ کی دعاؤں کا اہتمام کریں، بچوں اور گھر والوں کو رمضان کا شوق دلائیں۔ فضائل زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایک فرض عبادت اور اللہ کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی باقی مال میں برکت، اضافے اور پاکیزگی کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کو شوق و ذوق سے ادا کرنا چاہیے۔ ترک پر وعید۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید فرمائی ہے جو اپنے مال کی کما حقہ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ ان کے لیے بڑے سخت الفاظ میں عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا: والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ایک بڑے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما خلطت الصدقۃ او قال الزکاۃ مالا الا افسدتہ۔ مجمع الزوائد، حدیث نمبر 4341۔
جب مال میں زکوٰۃ کی رقم شامل ہو جائے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی گئی یا پوری زکوٰۃ نہیں نکالی گئی بلکہ کچھ زکوٰۃ نکالی اور کچھ رہ گئی، تو وہ مال انسان کے لیے تباہی اور ہلاکت کا سبب ہے۔ لہٰذا اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ ایک ایک روپیے کا صحیح حساب کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ نصاب 52.5 تولے یعنی 612.36 گرام چاندی یا 7.5 تولے یعنی 88.5 گرام سونے کو نصاب کہا جاتا ہے۔ نصاب، صاحب نصاب 52.5 تولے یعنی 612.36 گرام چاندی یا 7.5 تولے یعنی 88.5 گرام سونا یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر پیسے یا سامان تجارت جس شخص کے پاس موجود ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے تو اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ ہر عاقل بالغ مسلمان جس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر نقدی، چاندی، سونا یا مال تجارت موجود ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر صرف سونا ہو تو 7.5 تولے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر کچھ نقد رقم، کچھ مال تجارت اور کچھ چاندی ہو یا ان میں سے کوئی 2 چیزیں ہوں اور ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جس دن آپ کی ملکیت میں مذکورہ نصاب کے برابر پیسے آ جائیں وہ دن آپ کے لیے زکوٰۃ کا دن ہے۔ اگر یاد نہ ہو تو پھر ہجری سال کی کوئی تاریخ مقرر کر لے اور اسی تاریخ کو حساب کریں۔ درمیان میں پیسے آتے جاتے رہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مقرر کردہ تاریخ کو آپ کی ملکیت میں جتنا مال موجود ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ کل مال کا 40واں حصہ یا 2.5% یعنی 2.5% زکوٰۃ کی مد میں دینا فرض ہے۔ زکوٰۃ ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں اور بعد میں بھی دی جا سکتی ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جس تاریخ کو زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے وہ تاریخ تبدیل نہ ہو۔ ہر سال اسی تاریخ کو حساب کر لیا کریں۔ نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ لڑکی کے بالغ ہونے کی کم از کم عمر 9 سال اور لڑکے کی 12 سال ہے۔ اس عمر میں پہنچنے کے بعد جب بلوغت کی علامات ظاہر ہوں انہیں بالغ سمجھا جائے گا۔ اگر بلوغت کی علامت ظاہر نہ ہو تو قمری سال کے اعتبار سے 15 سال کے بعد لڑکے اور لڑکی کو بالغ سمجھا جائے گا۔ اگر اس سے پہلے بلوغت کی علامات ظاہر ہو جائیں تو جب علامات ظاہر ہوں اس وقت بالغ سمجھیں گے۔ زکوٰۃ کے وجوب کی شرائط۔ زکوٰۃ کے وجوب کی شرائط درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 بلوغ، نمبر 3 عقل، نمبر 4 نصاب۔ ہر آدمی کا زکوٰۃ کا حساب الگ ہوتا ہے۔ خاوند کا الگ، بیوی کا الگ، ماں کا الگ، بیٹی کا الگ۔ گھر میں ہر آدمی کا زکوٰۃ کا حساب الگ الگ ہوتا ہے۔ جو صاحب نصاب ہوگا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ رمضان کا چاند دیکھنے کی دعا۔ جو ہی ماہ رمضان کے چاند کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں:
اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ولما تحب ربی وربک اللہ۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3451۔ اے اللہ اس چاند کو ہم پر برکت، ایمان، خیریت اور سلامتی والا کر دیجئے اور ہمیں اس عمل کی توفیق دیجئے جو آپ کو پسند اور مرغوب ہو۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ دعا ہر مہینے کے نئے چاند کو دیکھ کر پڑھنا ثابت ہے۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو سب پر بڑا مہربان ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ یہ رمضان المبارک کا پہلا سبق تھا رمضان کورس کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کی بنیادی اور ضروری معلومات اور دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔